محترم سامعین کرام، ہم یہاں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور جس عظیم ہستی کو ہم سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو سنیں، سماعت کریں۔ میں صمیم قلب سے دعوت خطاب دے رہا ہوں ضیاء ملت حضرت العلامہ مولانا الحاج مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی مجددی قادری مدد اللہ العالی دامت برکاتہم القدسیہ، شیخ الفقہ و صدر مفتی جامعہ نظامیہ و بانی ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر، وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گل پوشی وغیرہ ہو جانے دو، پھر ڈسٹرب ہوتا شروع ہونے کے بعد۔ نہیں ٹھہر گیا، ہو گیا، گل پوشیوں کا سلسلہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبہم وتبعہم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ رونق اسٹیج، تقدس مآب حضرت مولانا سید شاہ غوث محی الدین بخاری نقشبندی مجددی قادری سہیل بابا مد ظلہ العالی سجادہ نشین عارف باللہ، حضرت پیر بخاری شاہ صاحب قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز، و دیگر معزز مشائخ کرام، علماء اعظام، دانشوران قوم و ملت، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مبارک تذکرے سے اپنے دلوں کو روشن و منور کرنے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ حضرات نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اس مبارک مجلس میں شریک اور حاضر ہیں۔
میں سجادہ نشین صاحب کو اس اہتمام اور انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور منتظمین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام شرکاء اور حاضرین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری حق تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کائنات میں جلوہ گری کا قرآن مجید کی متعدد آیات میں حق تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ من جملہ ان آیات کے میں نے سورۃ المائدہ شریف کی 15ویں اور 16ویں آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں حق تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، یقیناً ہمارے رسول تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم پر کھول کھول کر بیان کرتے ہیں بہت سی ان باتوں کو جو تم کتاب کی چھپاتے ہو، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر فرماتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے سے اس کی رضا کے طلبگاروں کو سلامتی کی راہوں پر چلاتا ہے اور انہیں اپنی توفیق سے اندھیریوں سے نور میں لے آتا ہے اور انہیں سیدھی راہ پر قائم رکھتا ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو پہلے فرمایا، اے اہل کتاب، یعنی تورات و انجیل والوں سے پہلے خطاب کیا کہ تمہیں ہم نے اہل کتاب بنایا، تم سعادت مند ہو کہ تمہیں کتاب کی نعمت و دولت عطا کی گئی ہے، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے ہاتھوں میں کتاب ہے اور تم اس نسبت سے ایک خاص اعزاز رکھتے ہو۔ انبیاء کرام کو تم میں بھیجا، مرسلین کو تم میں بھیجا، یعنی وہ اہل کتاب بنی اسرائیل کون تھے؟ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا تھا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ 1700 سال پر مشتمل زمانہ رہا ہے۔ صرف اتنے زمانے ہی میں 1000 انبیاء کو اللہ پاک نے بھیجا۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے وہ تو علیحدہ ہی ہے ان کی تعداد، صرف حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان آئے ہوئے انبیاء 1000 ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ہم نے کتاب بخشی تھی، اب ایک بڑا طویل وقف آ گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد سے میرے آقا حبیب کی اس کائنات میں تشریف آوری کے درمیان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک علیہ السلام کے مابین 600 سال کا عرصہ رہا۔ پہلے 1700 سال میں کتنے انبیاء آئے؟ 1000 انبیاء آئے، اور یہاں 600 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس درمیان میں کسی نبی کو اللہ نے نہیں بھیجا، کسی رسول کو نہیں بھیجا، ایک طویل عرصہ گزر گیا، اور اس طویل عرصے کے گزرنے کی وجہ سے لوگ احکام الہی کو بھول گئے تھے، تورات و انجیل کو بھی بدل دیے تھے، کوئی اصلی شکل میں اللہ کا قانون باقی نہیں رکھا تھا، لوگوں نے منمانی تعبیرات اس میں کر لی گئی تھی، تحریف بھی کر لی گئی تھی، اور اللہ کو بھلا چکے تھے، عبادت خداوندی سے دور ہو چکے تھے، اخلاق کا کوئی ان کے پاس تصور نہیں تھا، ہر طرح کی خرابی اس معاشرے اور سماج میں عام ہو چکی تھی۔ اس طویل عرصے کے بعد اپنے محبوب کو بھیجا تو آگے 2 آیتوں کے بعد پھر فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، کہ اے اہل کتاب، ہمارے عظیم رسول تمہارے پاس تشریف لائے ہیں جو احکام تم پر کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ رسولوں کی جلوگری کے بعد ایک طویل وقفہ گزرنے کے بعد وہ آئے ہیں اس دھرتی پر، علی فترۃ من الرسل، ایک طویل وقفہ آ گیا تھا۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے
مصطفیٰ کی بعثت کے درمیان کا کتنا عرصہ رہا؟ 600 سال۔ اس طویل عرصے میں کسی رسول اور نبی کو نہیں بھیجا، پوری دنیا انتظار میں تھی۔ ویسے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی دنیا انتظار کر رہی تھی، آخری نبی تشریف لانے والے ہیں۔ ہر پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں لوگوں سے یہی فرما رہے تھے، ہم تو تشریف لائے ہیں ہدایت دینے کے لیے، لیکن آخری پیغمبر اگر آ جائیں تو ہمیں بھی انہی کی پیروی کرنی ہوگی، اے ہماری قوم تمہیں بھی انہی کی پیروی کرنی ہوگی۔ اس طرح ہر زمانے میں انبیاء ذکر فرما رہے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو قرآن میں تذکر آیا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بعد ایک رسول کی آمد کی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا، ان آسمانوں میں احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی خوشخبری سابق انبیاء سناتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کا عرصہ گزر گیا، مصطفیٰ تشریف لائے تو اللہ یاد دلا رہا ہے، اے خوش بختو، ہم نے اپنا محبوب تم میں بھیجا ہے، تم ان کی عظمت کا اعتراف کرو، ان کی بعثت کو نعمت و غنیمت جانو کہ تمہیں ہمارا پتہ بتانے کے لیے ہمارا حبیب آیا ہے تمہارے بیچ، تمہیں اخلاقی زندگی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہمارا حبیب تم میں آیا ہے۔ ان کی تشریف آوری کو ہماری عظیم نعمت سمجھو اور ان کے وجود کو غنیمت سمجھو۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے کتاب والو ہمارے عظیم رسول تمہارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اب اس کے بعد حضور کے دو خاص کمالات کا تذکرہ اس میں فرمایا جا رہا ہے، دو کمالات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ ہمارے رسول کی شان سے تشریف لائے ہیں، وہ علمی کمالات کے حامل ہیں، ایسے کمالات علمی کے حامل ہیں کہ جو تم کتابوں میں چھپا چھپا کے رکھتے ہو ہمارے حبیب تم پر کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اس دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، نہ انہوں نے کسی سے توریت پڑھی ہے، نہ زبور پڑھی ہے، نہ انجیل پڑھی ہے، نہ کوئی سابقہ آسمانی صحیفہ پڑھا ہے، نہ کسی کے پاس انہوں نے زانوے تلمس طے کیا ہے۔ وہ آئے ہماری بارگاہ سے ہیں، مگر ایسا علم لے کر آئے ہیں کہ تم اپنی کتابوں میں جن مضامین کو چھپاتے ہو ہمارے حبیب اس کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ ایسے علمی کمال رکھنے والے مصطفیٰ تم میں آئے ہیں، کیوں تم ان کا دامن نہیں تھامنا چاہتے ہو؟ کیوں تم ان کی نبوت اور رسالت کو ماننا نہیں چاہتے ہو؟ اللہ سمجھا رہا ہے کیسی شان ہے مصطفیٰ کی۔ پہلی شان علم کی بتا رہا ہے، ایسے کثیر علم کے ساتھ آئے ہیں کہ تمہاری دھاندلیاں کیا ہے، تمہاری خیانت کیا ہے، تمہاری زیادتیاں کیا ہے، مصطفیٰ پر مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ان پر سب آیا ہیں، وہ تم پر کھول کھول کر واضح فرماتے ہیں، صاف صاف احکام بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا وصف کیا ہے؟ غیر معمولی اخلاق کی خوبیوں کے حامل ہے میرے مصطفیٰ۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتے ہیں، یعنی تم جو چھپاتے ہو وہ سب نہیں بیان کرتے ہیں، جس کے بیان کرنے میں مصلحت ہے اس کو بیان کرتے ہیں، جس کو بیان کرنے میں کوئی مصلحت نہیں ہے، صرف بیان کرنے سے تمہاری ذلت اور رسوائی ظاہر ہوتی ہے، تو وہ حبیب اپنی عفو و درگزر کی شان سے نظر انداز فرما دیتے ہیں۔ یعنی تمہاری ہر خامی کو نہیں بتلاتے، تمہاری ہر کمزوری کو نہیں بتلاتے، تمہاری بعض کمزوریاں جن کے بتلانے میں سوائے تمہاری رسوائی کے کوئی اور بات نہیں ہے، وہ حبیب اپنے کمال اخلاق کی وجہ سے نظر انداز بھی فرما دیتے ہیں۔ دو صفات بیان کی، پہلی کیا صفت ہے؟ علم کے مالک ہیں، علم کے حامل ہیں، جو تم چھپاتے ہو احکام کو وہ کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، اور جو چیزیں تم نہیں بیان کرتے ہو اس کو وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اس کو اگر ظاہر کروں گا تو یہ لوگ خامخواہ کی شرمندہ ہو جائیں گے، تمہیں رسوا بھی کرنا نہیں چاہتے، اپنے اخلاق کی وجہ سے معاف بھی کر دیتے ہیں، بہت سی باتوں کو درگزر بھی فرما دیتے ہیں۔ تو کمال علم کے حامل بھی ہے اور کمال اخلاق کے حامل بھی ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کے علم کے کمال کا جلوہ بھی تم نے دیکھا ہے، ان کے اخلاق کے جوہر بھی تم نے دیکھے ہیں۔ تو جن کا علم اتنا وسیع اور اتنا عظیم، جن کے اخلاق اتنے بلند و بالا، کیا اس مصطفیٰ سے وابستہ ہونا نہیں چاہو گے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مصطفیٰ ایک نور کی شکل میں آئے ہیں، کہ اخلاق کا نور بھی لے کر آئے ہیں، علم کا نور بھی لے کر آئے ہیں، عدل و انصاف کا نور بھی لے کر آئے ہیں، توحید کا اجالا بھی لے کر آئے ہیں، رسالت کی روشنی لے کر بھی آئے ہیں،
اور حکمت کی روشنی لے کر بھی آئے ہیں، ساری خوبیاں ان کے دامن سے وابستہ ہے، وہ تشریف لائے ہیں تمہیں بھلائیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے، مالا مال کرنے کے لیے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صرف وہ تنہا نہیں آئے، ساتھ میں ہم نے انہیں کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور روشن کتاب ان پر نازل کی گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، اور بے شک ہم نے اے حبیب آپ کی طرف ایک نور مبین کو نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف حبیب کی وساطت سے ایک نور مبین کو نازل فرمایا ہے، اور وہ حبیب اس روشنی سے تمہاری زندگیوں کی تاریکیوں کو زائل کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب تشریف لائے شان نورانیت کے ساتھ، اور ان کے پاس کتاب بھی ہے، وہ بھی تمہاری آنکھوں کو کھولنے والی ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارنے والی ہے۔ مصطفیٰ نمونہ اخلاق اپنے عمل سے دکھا رہے ہیں، ضابطہ اخلاق قرآن سے بتا رہے ہیں، تو قرآن ضابطہ اخلاق ہے اور مصطفیٰ خود نمونہ اخلاق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کے اندر جو کچھ ہے مصطفیٰ کی عملی زندگی اسی کا نمونہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے حبیب آپ اخلاق عظیمہ کی بلندیوں پر فائز ہو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ کے اخلاق کیا ہیں بتلائیے، تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، قرآن خود حضور کے اخلاق کی عظیم کتاب ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے جو اخلاق ہے پورا مکمل قرآن کریم میں اسی کا بیان ہے۔ قرآن میں جو کچھ بیان ہے اس کا عملی نمونہ حضور کے اخلاق کی شکل میں تمہیں ملتا ہے۔ قرآن خاموش قانون کی کتاب ہے اور مصطفیٰ کی بابرکت زندگی بولنے والی اخلاق کی کتاب ہے۔ کان خلقہ القرآن، اس حبیب پاک کو بھیج کر آگے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رضا کے طلبگاروں کو اسی نور کی وجہ سے سبل السلام، سلامتی کی راہوں پر چلاتا ہے۔ یعنی جنت کے راستے کس کو دکھاتا ہے اللہ؟ جنت کی راہوں پر کس کو چلاتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ کس کی وجہ سے چلاتا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ ہی کی وجہ سے چلاتا ہوں۔ یعنی اس نور کو چھوڑ کر تم جاؤ گے تو نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ نے پہلے قرآن میں مصطفیٰ کا ذکر کیا کہ یہ نور آئے ہیں، اور ایک روشن کتاب بھی آئی ہے۔ کتاب کا ذکر پہلے نہیں ہے، پہلے مصطفیٰ کی ذات کا ذکر ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ نور سے مراد حضور کی ذات گرامی ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مقدس ہے۔ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر بھی اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہی ہے کہ مصطفیٰ کی ذات نور ہے اور قرآن کتاب مبین ہے، مگر پہلے حضور کا ذکر پھر بعد میں کتاب کا ذکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کوئی بھی کتاب کتنی بھی عظیم کیوں نہ ہو اندھیرے میں نہیں پڑھ سکتے، اجالے میں پڑھنا ہوگا۔ روشنی کے بغیر کتاب پڑھی نہیں جا سکتی۔ کتاب میں معلومات کا ذخیرہ ضرور ہے، مگر آپ اندھیری رات میں اندھیرے مقام پر جہاں کوئی اجالا نہ ہو، جہاں کوئی روشنی نہ ہو، کیا کتاب کو پڑھ سکتے ہیں؟ علم کا اس کے اندر ذخیرہ ہے، لیکن اس کے لیے اجالا چاہیے۔ تو فرمایا دنیا کی کوئی کتاب بغیر روشنی کے نہیں پڑھی جا سکتی، تو میری کتاب بھی میرے مصطفیٰ کی روشنی کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ تو یہ نور ہے میرے حبیب اور روشن کتاب ہے قرآن مجید۔ پھر فرما رہا ہے یہ مبارک نور سے تم اپنا تعلق قائم کرو تو تمہاری زندگیوں میں اندھیریاں نہیں رہیں گی، ظلمتیں نہیں رہیں گی۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے یوں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ایک عظیم کتاب اے حبیب ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نکالیں، نور میں لے آئیں۔ حبیب کیوں آئے ہیں؟ اللہ فرما رہا حبیب ہم نے کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اندھیریوں سے نکالیں اور اجالے میں لے آئیں، کیونکہ آپ کا کام ہے روشنی بکھیرنا، آپ کا کام ہے اجالے عطا کرنا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا بنا کر بھیجا، اور آفتاب جہاں تاب بنا کر بھیجا، جگ کو روشن کرنے والا مہر منیر بنا کر بھیجا۔ اے میرے مصطفیٰ، آپ وہ درخشاں آفتاب ہو کہ جس کی کرنے سے عالم کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ آپ کو میں نے آفتاب، روشنی دینے والا، نورانیت عطا کرنے والا بنا کر بھیجا۔ سراج کے معنی سورج کے بھی ہے، سراج کے معنی چراغ کے بھی ہے۔ روشن چراغ بنا کر بھیجا اور روشنی دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بھی نور ہے، قرآن مجید بھی نور ہے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت بھی نور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حصی طور پر بھی اللہ نے حبیب پاک کو شان نورانیت کا پیکر بنایا اور معنوی طور پر بھی آپ کے ساتھ ہدایت کے نور کو رکھ دیا۔ حبیب پاک جس طرف بلا رہے ہیں وہ تعلیم بھی نور کی ہے۔ حضور پاک کی ذات اطہر کو اللہ نے نورانیت کا پیکر بنایا ہے۔ اسی لیے سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ جیسے حسن و جمال والے کو کبھی میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسے حسین کو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسے جمیل کو کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ جیسے چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ کیا شان ہے رسول پاک علیہ السلام کی، آپ دیکھیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 2 آیات کی تلاوت کی، اور اس کے اندر سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ پہلے تو اللہ نے فرمایا تم میں میرے وہ رسول آئے ہیں کہ جو تمہارے اندر علم کی خیرات بانٹتے ہیں اور اخلاق عالیہ کے پیکر ہیں، تمہاری کمزوریوں کو جن کے ظاہر کرنے سے تمہاری رسوائی ہوتی ہے درگزر بھی فرما دیتے ہیں۔ اور حبیب روشنی کے ساتھ آئے ہیں اور روشن کتاب لے کر آئے ہیں۔ حق کی راہ کا جو بھی متلاشی ہے، اللہ کو جو بھی راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ نے یہی ذریعہ بنایا کہ جو مجھے راضی کرنا چاہے کوئی اور در نہیں ہے، میرے مصطفیٰ ہی کا در ہے، اسی در سے اس کو تعلق جوڑنا ہوگا تو میں بھی راضی ہوں گا اور سلامتی کی راہوں پر چلاؤں گا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ جس کو، جو بندہ اللہ کی رضا کا طلبگار ہے اسی کو اللہ اس نور کی وجہ سے سلامتی کی راہوں پر چلاتا ہے۔ اس نور سے اللہ راستہ کس کو دکھاتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کا طالب ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھئی مجھے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی چاہیے، تو قرآن کہہ رہا ہے وہ حبیب پاک سے تعلق جوڑے۔ حبیب پاک سے بے وفائی کر کے خدا کی رضا نہیں مل سکتی۔ حبیب پاک کا در چھوڑ کر خدا کا فضل اس پر شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کر لے گا وہ یقیناً اللہ کا اطاعت کرنے والا قرار پائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام کی فرمانبرداری کرنا ہی اللہ کی فرمانبرداری کرنا ہے، حضور کے حکم پر چلنا ہی اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ ایسے شان والے حبیب پاک کو اللہ نے بھیجا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب حبیب پاک علیہ السلام ایک طویل عرصے کے بعد تشریف لائے، اتنا عرصہ گزر گیا، آپ سن چکے نا 600 سال کا تو عرصہ تھا۔ اس طویل عرصے کے بعد حبیب آئے تو کیسا خطرناک ماحول تھا بولیے۔ پہلے سے اگر سنجیدہ ماحول ہو، شائستہ ماحول ہو تو محنت اتنی کرنی نہیں پڑتی ان کو سدھارنے کے لیے، لیکن ماحول بگڑ جائے اور سخت بگڑے اور طویل عرصہ ہدایت کے موصول ہونے کا جو آیا تھا اس پر طویل عرصہ بیت گیا، ہدایت موصول ہونے کے بعد ایک طویل عرصہ بیت گیا، طویل وقفہ آ گیا، اب اس کے بعد سنوارنا کتنا مشکل کام تھا، مگر حبیب پاک نے محنت کر کے اس قوم کو سدھارا، اس قوم کو سنوارا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایسے عظیم حبیب پاک علیہ السلام کی کائنات میں جلوہ گری ہوئی، اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وہ ہدایات، تعلیمات جو میری بارگاہ سے ملتی ہے وہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے ہی سے تم کو ملے گی۔ میں نے اپنے ایسے عظیم حبیب کو تم میں بھیجا
اور وہ میرا حبیب بہترین انقلاب بپا کیا ہے اپنے مبارک عہد میں۔ 23 سال کا مصطفیٰ نے دور گزارا ہے بعثت کے بعد، 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، لیکن 23 سال میں کیسا انقلاب حضور نے بپا کیا۔ پہلے 40 سال آپ نے اس قوم میں گزارے اور اپنی سیرت طیبہ کی خوبیوں سے دنیا کو گرویدہ بنا لیا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کے معاملات میں اتنی شفافیت، اتنی پاکیزگی کہ جو دیکھتا متاثر ہو جاتا، اور اس دور میں جہاں سچائی کا کوئی تصور نہیں تھا، حضور کے پاس سچائی کی خیرات ملتی تھی، امانت داری کا کوئی تصور نہیں تھا، حضور امانت کا اپنے آپ کو پیکر بنائے ہوئے تھے، اور آپ کو ہی لوگ امین مان کر اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ ہر جھگڑے کو مٹانا چاہتے تو حضور علیہ السلام ہی سے رجوع کرتے تھے۔ ایسی پاکیزہ آپ نے مبارک زندگی گزاری۔ سنن ابو داؤد شریف میں سے ایک روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک صاحب تھے، بعد میں وہ مشرب اسلام بھی ہوئے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور سے ایک لین دین کا معاملہ کیا تھا، کچھ رقم میں نے ادا کی تھی، باقی ادا کرنی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ابھی رقم لے کر آتا ہوں، اور جب میں رقم لانے کے لیے گیا باقی رقم تو واپس آنا بھول گیا، کام میں اتنا مصروف ہو گیا، دھیان نہیں رہا، پورا دن گزر گیا، اس کے بعد کی رات بھی گزر گئی، اس کے بعد دوسرا دن بھی گزر گیا، وہ رات بھی گزر گئی، تیسرا دن آ گیا۔ اچانک جیسے ہی مجھے یاد آیا، میں دوڑتا دوڑتا ان کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا اسی مقام پر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام دیکھیے اپنی سیرت سے دنیا کو کس قدر منور فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا ٹھیک ہے میں ٹھہرے رہتا ہوں، جا کر آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، تیسرا دن آ گیا، حضور وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جب میں پہنچا تو ڈانٹ بھی نہیں کی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائے، جھڑکے نہیں، غصہ نہیں ہوئے، ایک جملہ فرمایا محبت بھرے انداز میں، یا فتیٰ لقد شققت علی انا ہاہنا منذ 3 انتظرک، اے نوجوان تم نے بڑی مشقت میں مجھ کو ڈالے رکھا ہے، میں 3 دن سے یہیں تمہارے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پہلے ماحول بنایا، یک بیک اللہ کی طرف لوگوں کو نہیں متوجہ فرمایا، پہلے اپنی کردار کے جلوے دکھائے، اپنی پاکیزہ سیرت لوگوں کے سامنے رکھی۔ لوگ متاثر ہوتے ہیں حضور کی سیرت کو دیکھ کر، متاثر ہوتے ہیں لوگ حضور کے معاملات کو دیکھ کر، حضور کی سچائی کو دیکھ کر۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام نے صفا پہاڑی پر کھڑے رہ کر لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ تم کیا جواب دیتے ہو اس کا؟ کیا سوال حضور نے کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ارائیتم لو اخبرتکم ان خیلا تخرج من سفح هذا الجبل تريد ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ۔ اے لوگو اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے پاس ایک لشکر جرار ہے، گھوڑ سوار لشکر ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، پہاڑ کے دامن میں ہے، اور وہ یک بیک تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اگر میں یہ خبر تم کو دوں تو کیا تم اس کی تصدیق کر لو گے؟ اکنتم مصدقیہ، کیا تم اس کی تصدیق کر لو گے؟ قالو، تو سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ صداقت شیار پایا ہے، ہمارا تجربہ آپ کی مبارک زندگی کے حوالے سے یہی رہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ منوانے کے بعد فرمایا، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بے شک میں تم کو ایک بڑے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسے رہو گے خدا کا عذاب آئے گا، اور وہ عذاب سے تم بچ نہیں سکو گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم مکمل کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، فلاح یاب ہو جاؤ گے۔ اب ذرا ٹھہریے آپ، حبیب کریم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد بحکم الہی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو خدا کے عذاب سے واقف کروائیے۔ تو حبیب علیہ السلام نے صفا پہاڑی پر کھڑے رہ کر اعلان کیا، یا بنی فلان یا بنی فلان یا بنی فلان، اے فلاں قبیلے والو، اے فلاں قبیلے والو، اے فلاں قبیلے والو۔ قریش کی تمام شاخوں کو حضور پاک علیہ السلام نے مخاطب کیا، بلوایا، ان میں جو آ سکتے تھے آ گئے، جو کسی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے اپنے نمائندوں کو بھیجے۔ جب جمع ہو گئے تو فرمایا، ارائیتم لو اخبرتکم ان خیلا تخرج من سفح هذا الجبل،
تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقيا، بتاؤ تو صحیح، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر چکا ہے، تم پر حملہ کرے گا، تو کیا میرے فرمانے پر تم مان جاؤ گے؟ سبوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو صداقت شیار ہی پایا ہے، محض آپ کے فرمان پر ہم مان لیتے ہیں، ہمیں کوئی تردد نہیں ہے، ہم کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرتے۔ تب حبیب پاک نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم یہ حالت سے باز نہیں آؤ گے، کفر و شرک سے تم اسلام کی طرف نہیں آؤ گے، میرے پیغام کو اگر قبول نہیں کرو گے تو عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم علیہ السلام نے جب حق کا پیغام سنانا چاہا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا چاہا، تو پہلے ان سے یہ کیوں فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میرے کہنے پر تم مان جاؤ گے؟ حالانکہ وہاں کوئی لشکر تھا نہیں، حضور نے ایک مثال کے پیرائے میں سمجھایا، تمثیل کے لہجے میں ان کو سمجھایا، مثال دے کر حضور نے سمجھایا، ان سے اپنے کردار کی تصدیق حضور نے حاصل کی، حضور نے اپنے پاکیزہ کردار پر انہیں گواہ بنا دیا۔ اللہ کے حبیب کی یہ بصیرت ہے، نبی پاک کی یہ حکمت ہے، اللہ کے محبوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ میرے پاکیزہ کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکیں گے، اس لیے کہ صبح و شام انہوں نے مجھے دیکھا ہے، دن و رات مجھے دیکھا ہے، قلوت و جلوت میں مجھے دیکھا ہے، سفر و حضر میں انہوں نے مجھے دیکھا ہے، معاملات میں مجھے دیکھا ہے، اخلاقیات میں مجھے دیکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ طرز زندگی میں برتاؤ میں مجھے دیکھا ہے، ہر طرح سے مجھے انہوں نے آزمایا۔ میرا بچپن ان کے سامنے ہے، لڑکپن ان کے سامنے ہے، جوانی میری ان کے سامنے ہے، میرا نکاح فرمانا ان کے سامنے ہے، ازدواجی زندگی سے متعلق جو تفصیلات لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے وہ سب ان کے سامنے آیا ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دعوے نبوت اور رسالت سے پہلے الوہیت کی وحدانیت کا حکم سنانے سے پہلے اپنے کردار کی شہادت طلب کی ہے۔ بتاؤ میرے کردار پر کیا تم کوئی انگلی اٹھا سکتے ہو؟ کیا تم کہیں پر کوئی اعتراض کر سکتے ہو؟ میری زبان پر کیا تمہیں بھروسہ ہے کہ نہیں؟ سبوں نے کہا لشکر آیا ہے تو ہمیں معلوم نہیں، کب آیا کہاں چھپا نہیں معلوم، مگر آپ فرما رہے ہو تو ہم آپ کے فرمانے میں تردد نہیں کرتے، تصدیق کرتے ہیں، مان جاتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے تب فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کی طرف بلانے سے پہلے مصطفیٰ نے اپنی ذات کی تصدیق کروائی، اور سبوں نے حضور کی تصدیق کر کے یہ بتایا کہ حبیب آپ کو 40 سال کی زندگی میں ہم نے جو دیکھا ہے سچائی کا ہی پے کر پایا ہے، امانت کا ہی ہم نے آپ کو پے کر پایا ہے، آپ کی بابرکت زندگی پر کوئی انگلی اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، کسی کو اعتراض کرنے کی جسارت نہیں ہے۔ تو یہ کوئی آسان بات ہے؟ ایک دو دن کسی کو آپ اپنے یوں نہیں کہلوا سکتے کہ بتائیے ہم نے کیا کیا، کہیں ہم میں نقص ہے، کئی نقص لوگ بتا دیں گے، گھر میں ہماری بیوی بھی ہمارے عیوب بتائے گی، بچے بھی بتائیں گے، اپنے پڑوسی بھی بتائیں گے، احباب بھی بتائیں گے، ہم تو عیوب کے پیکر ہیں، خامیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ وہ امام الانبیاء سید المرسلین کی بابرکت زندگی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی ایسی پاکیزہ، ایسی بے عیب زندگی ہے، بیدار زندگی ہے کہ جس پر غیر کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ سبوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کے کہنے پر مان جائیں گے۔ حضور نے جب اللہ کی طرف بلایا اب مخالفت شروع ہوئی، کیونکہ عقیدے کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ کتنا عرصہ گزرا تھا؟ 600 سال کا عرصہ بیت گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور بعثت مصطفیہ کے مابین۔ اتنے طویل عرصے سے کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی قوم کو اس کے خلاف سننا پسند نہیں آیا، اس لیے اعتراض شروع ہو گیا، مخالفت شروع ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ کے دعوے کے بعد اعتراض ہوا، حضور کی ذات پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا، حضور کی صداقت پر ان کو کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن وہ ایسی بات سن رہے ہیں کہ اب تک جو ان کے علم میں تھی اس کے بالکل برعکس تھی۔ جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اسی کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بتلایا نہیں، جس کو تم بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے وہ تمہارا معبود نہیں ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارا معبود ہے، اس کی بندگی بجا لاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کی بارگاہ میں سجدے نیاز لٹاؤ، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یوں حضور پاک علیہ السلام نے حق کی طرف لوگوں کو بلایا، بلانے سے پہلے تمہید میں اپنی بابرکت زندگی ان کے سامنے رکھی۔ اسی لیے اللہ پاک نے بھی اپنے حبیب سے فرمایا، جب لوگوں نے حضور کی صداقت پر دلائل پوچھے تو فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے
لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تم کو پڑھ کر نہ سناتا، ولا ادراکم بہ، اور وہ تمہیں اس کی خبر نہ دیتا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ جو غیوب کی تم کو میں خبریں دے رہا ہوں، میں دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہوں، کوئی میں گزرے ہوئوں کے افسانے پڑھ کر نہیں آیا ہوں جو تمہیں گزرے ہوئے واقعات بتا رہا ہوں، 1000 سال کی تاریخ بتا رہا ہوں، ہزاروں سال کی تاریخ بتا رہا ہوں، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل بھی بتلا رہا ہوں، ان کی خلافت کو بھی بتلا رہا ہوں، فرشتے ان کو سجدہ کی یہ بھی بتلا رہا ہوں، پھر کس طرح ان کی اولاد پھیلی یہ بھی بتا رہا ہوں، اور ان کے بیٹوں میں کیسے اختلاف ہوا حابیل و قابیل میں، کس طرح سے ان میں حسد کا مادہ پیدا ہوا، پھر اس کے بعد کس طرح سے دوسرے میں اس نیک باز اور پارسا کو قتل کرنے کی دھمکی دی، بالآخر قتل کیا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب حضرت آدم دنیا میں آئے تھے، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، تب کا ہے۔ میں آیا ایک عرصے کے بعد ہوں، یہ سب کچھ بتا رہا ہوں، کہاں سے بتا رہا ہوں؟ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، حبیب کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں یہ سب پڑھ کر تم کو نہ سناتا، اللہ نے مجھے بتایا ہے میں بتلا رہا ہوں، اللہ نے سکھایا ہے میں تمہیں سنا رہا ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں خیرات بانٹ رہا ہوں۔ میں کوئی گھر کے نہیں بول رہا ہوں، میرے رب کی طرف سے جو ہدایات پہنچی ہے میں تم کو پہنچا رہا ہوں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ تم میں گزارا ہے 40 سال کا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ میری 40 سالہ زندگی میں کہیں کوئی جھول اور نقص ہے تو بتاؤ، کہیں کوئی کمی اور کجی ہے تو بتاؤ، کہیں کوئی عیب یا نقص ہے تو دھبا ہے تو بتاؤ۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضور کی سیرت طیبہ کے وہ 40 سالہ دور پر انگلی اٹھا سکے۔ ابھی قرآن کے نزول سے پہلے کی زندگی اتنی پاک صاف ہے تو نزول قرآن کے بعد کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق کے بارے میں تم پوچھتے ہو تو صرف یہی جواب سن لو کہ حضور کے اخلاق تو صرف قرآن ہے۔ قرآن جیسا نازل ہو رہا ہے، حضور کی ایک ایک خوبی معلوم ہوتی جا رہی ہے، حضور کی گفتار بھی قرآن بتا رہا ہے، حضور کی رفتار بھی قرآن بتا رہا ہے، حضور کی عادات و اطوار بھی قرآن بتا رہا ہے، حضور کا لب و لہجہ بھی قرآن بتا رہا ہے، حضور کی ہر ادا قرآن بتا رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حسین اداؤں کا بیان قرآن میں ہے، قرآن میں جو کچھ ہے اس کی ترجمانی مصطفیٰ کی سیرت اور اخلاق میں۔ تو نزول وحی سے پہلے کی، بعثت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کو حضور نے دلیل میں پیش کیا، کس دعوے کے ثبوت کے طور پر؟ اللہ ایک ہے اس دعوے کے ثبوت کے طور پر، قرآن اللہ کا کلام ہے اس دعوے کے ثبوت کے طور پر، دعویٰ ہے اللہ ایک ہونے کا، دعویٰ ہے قرآن اللہ کی کتاب ہونے کا، اور دلیل ہے اپنی 40 سالہ زندگی کہ اتنا مضبوط دعویٰ جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ دعویٰ کرنے سے پہلے میں نے اپنی مبارک زندگی تمہارے سامنے رکھ دی ہے، اس صاف شفاف زندگی بتا رہی ہے کہ جو میں فرما رہا ہوں وہ حق ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، خاموشی سے بھی مخالفین کو حضور کا اعتراف تھا۔ کیسے؟ سیدی محدث لقن رحمۃ اللہ علیہ نے زجاجۃ المصابیح کی 5ویں جلد میں روایت بیان کی ہے، حاشیے میں کیا ہے روایت؟ اخنس ایک کافر اور مشرک تھا، ابو جہل کے پاس گیا اور تنہائی میں اس سے ملاقات کیا اور اس سے کہنے لگا یا ابا الحکم اخبرنی عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصادق ہوا ام کاذب، اے ابو الحکم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے بتا، آیا وہ سچے ہیں یا دروغ گو ہیں، تو بتا۔ یہ اخنس مشرک پوچھ رہا ہے ابو جہل سے، اے ابو جہل، اب اس کو تو ابو الحکم کہتے تھے، وہ حکمتوں والا ہے، دانائی والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، تو کہنے لگا اے ابو الحکم تو مجھے اس بات کی خبر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے، اس وقت کوئی اور تو نہیں ہے، اس لیے درست اور صحیح بات بتا۔ تو ابو جہل کیا کہتا ہے؟ واللہ ان محمدن لصادق، قسم اللہ کی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سچے ہیں، قسم کھا کے حضور کی تصدیق کر رہا ہے، حضور سچے ہیں، اور اتنا ہی نہیں کہا، آگے کہا وما کذب قط، اور کبھی انہوں نے جھوٹ کہا ہی نہیں، سچے ایسے ہیں کہ کبھی انہوں نے آج تک غلط بیانی سے کام لیا ہی نہیں ہے۔ پھر کیوں آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اصل میں ہمیں ایک قسم کا حسد ہو گیا، کیونکہ بنو قصی جو ان کا قبیلہ ہے، ساری خوبیاں اسی قبیلے میں جمع ہو گئیں،
بیت اللہ کا انتظام بھی اسی قبیلے کے ذمے، حاجیوں کو پانی پلانا بھی اسی قبیلے کے ذمے، معرکوں میں جھنڈا تھامنا بھی اسی قبیلے کے ذمے، اور نبوت بھی اسی قبیلے والوں میں آئی ہے۔ اس لیے تھوڑا ہمیں حسد ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم تصدیق نہیں کر رہے ہیں، ورنہ ان کی ذات کو جھٹلانے کی ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، کبھی انہوں نے جھوٹ کہا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس پر قرآن نازل کیا جب حبیب پاک کو نہیں مانا جا رہا تھا، حبیب پاک کی تعلیمات سے اکتساب فیض نہیں کیا جا رہا تھا، حبیب کے قلب کو صدمے دیے جا رہے تھے، تو رب نے فرمایا قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے حبیب ہمیں معلوم ہے ان کی بیہودہ باتیں آپ کے دل کو رنجیدہ کر رہی ہے، ان کے اعتراض کی وجہ سے آپ کا دل دکھ رہا ہے، اے حبیب ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، ہاں یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے حبیب آپ رنجیدہ مت ہو جائیے، آپ کے کردار پر ان کو اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، ہاں یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے تو اس کا انکار کر رہے ہیں، ورنہ میرے مصطفیٰ آپ کے انکار کی ان میں ہمت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ان کے درمیان اپنی جوانی کا وہ دور گزارا ہے جس میں اچھے اچھوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کہ لوگ بھٹک جاتے ہیں، مصطفیٰ ایسے بھٹکے ہوئے ماحول میں بھی آپ تقویٰ و طہارت کے پہ کر رہے، بے حیاؤں کے ماحول میں بھی حیا کے جلوے دکھائے ہیں، بد اخلاقی کے ماحول میں بھی حسن اخلاق کی خیرات بانٹے ہیں، بد تہذیبی کے ماحول میں بھی تہذیب کے انمول جوہر تارے بکھیرے ہیں۔ آپ کی ذات پر کس کو ہمت ہے کہ اعتراض کر سکے؟ آپ دکھی نہ ہو جائیں میرے مصطفیٰ، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، ہاں ظالم ہماری آیتوں کو نہیں مان رہے ہیں، ہماری نازل کردہ آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اور ابو جہل بھی کہنے بھی لگا ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، ہاں جو پیغام آپ لائے ہیں ہم اس کو نہیں ماننا چاہتے، اس کو ماننے میں ہماری سرداری چلے جائے گی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نعمت آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، وہ ہم لوگوں کو ملنا چاہیے تھا، یہ ان کا اپنا نظریہ تھا، یہ ان کا خیال تھا، حضور پاک علیہ السلام سے حسد کر کے انہوں نے انکار کیا، ورنہ اللہ کا کلام بھی گواہی دے رہا ہے، خود سیرت کے اوراق بھی گواہی دے رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی بے داغ سیرت کو کسی نے مجروح کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، کتنے عظیم حبیب پاک کے ہم امتی ہیں۔ میں نے یہ باتیں آپ کے گوش گزار اس لیے کی ہے، میں وہ باتیں بھی آپ سے عرض کر سکتا تھا جس میں ہر دو جملے پر نعرے بھی لگ سکتے تھے، لیکن میں ٹھنڈے ماحول میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اپنے حال اور ماحول کا جائزہ لینا ہے۔ ایسے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو شان رحمت للعالمینی کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، جو شان نورانیت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، جو رشد و ہدایت کے پیغامات کو لے کر تشریف لائے ہیں، اس مصطفیٰ کی ذات گرامی سے صلی اللہ علیہ وسلم و ارواحنا فدا ہم نے کتنا تعلق جوڑ کے رکھا ہے، ہمارا اپنا عملی تعلق حبیب کی ذات سے کیا ہے؟ محبت کا رشتہ تو الحمدللہ ہمارا مضبوط ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم حضور پاک کے سچے چاہنے والے ہیں، پکے عاشق ہیں۔ میں کسی کے دعوے کو غلط کیسے کہہ سکتا ہوں؟ دل میں محبت ہوتی ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور حضور اکرم علیہ السلام کی محبت تو دین بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام جہانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور سب سے زیادہ محبوب ہوں گے تب ایمان حاصل ہوگا۔ حضور کی محبت جیسے جیسے ترقی کرتے جائے گی ایمان میں، ویسے ہی کمال آتا چلا جائے گا۔ ایمان کا کمال حضور کی محبت کے کمال سے جڑا ہوا ہے، ایمان کا وجود حضور کی محبت کے وجود سے جڑا ہوا ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، محبت کا کمال نہیں ہے تو ایمان کا کمال نہیں ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارا دین اور ایمان جڑا ہوا ہے۔ اب آپ اپنے دلوں میں محبت پاتے ہیں، میں اپنے دل میں محبت پاتا ہوں، یہ ایک مخفی اور پوشیدہ چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعور بخشا ہے، ہمیں فہم و فراست عطا کی ہے۔ کیا محبت کسی سے کوئی کرتا ہے اتنا کہنے پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اس سے محبت کے کوئی